بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 111۔ وقالو اور کہنے لگے، بولے اہل کتاب، لن يدخل الجنت ہرگز داخل نہ ہوں گے جنت میں، الا مگر صرف اور صرف وہی، من کانا جو کوئی ہو، ہودن یہودی ہو، او نصارا یا نصرانی ہو۔ تو اہل کتاب کہنے لگے کہ جنت میں صرف اور صرف یہودی ہوں گے او نصارا یا نصرانی ہوں گے۔ تل کا امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں، خیال ہیں، خواہشات ہیں۔ کل تو آپ فرما دیجئے، ہاتھو لے آؤ برہانکم، اپنی دلیل کو، اپنی دلیلیں لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ بلا ہاں کیوں نہیں، من اسلم جو کوئی جھکا لے، وجہہ اپنے چہرے کو، للہ اللہ کے حضور، تو پس جو کوئی اپنے چہرے کو اللہ کے حضور جھکا لے، وَهُوَ مُحْسِنٌ اور وہ نیکوکار بھی ہو، فلاح تو پس اس کے لیے ہے، اجرہ اس کا بدلہ، اس کا اجر، اس کا ثواب، عند ربہ اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم تو ان لوگوں پر کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وقالت الیہود اور یہود بولے، یہود کہنے لگے، لیست النصارى علی شیء، نصرانی کچھ بھی نہیں ہے۔ وقالت النصارى اور نصرانی بولے کہنے لگے، لیست الیہود علی شیء اور یہودی کچھ نہیں ہے، وہم یتلون الکتاب جب کہ یہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں یا یہ سب کتاب پڑھتے ہیں۔ کذالک اسی طرح، قال الذین کہا ان لوگوں نے بھی، لا یعلمون جنہیں علم نہیں تھا یا جو جاہل تھے انہوں نے بھی کہا، مثل قولہم اسی طرح کی باتیں، انہی کی باتوں کی طرح انہوں نے بھی کہا۔ فاللہ تو پس اللہ، یحکم فیصلہ فرما دیں گے، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما ان باتوں میں، کانوا فیہ یختلفون جن میں ان کا اختلاف ہے یا ان باتوں میں جن میں وہ جھگڑتے ہیں۔ ومن اظلم اور کون ہوگا اس سے بڑھ کر ظالم، ومن اظلم ممن منع اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو روکے مساجد اللہ، اللہ کی مساجد سے، ان یذکر فیہا اسمہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ وسعی اور وہ کوششیں کرے، فی خرابہا ان کو ویران کرنے کی، اولئک یہ وہی لوگ ہیں، ما کان لہم کہ انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا، ان یدخلوہا کہ وہ ان مساجد میں داخل ہوں، الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا ان کے لیے دنیا میں، خزی رسوائی ہے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں بھی عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ وللہ المشرق اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق، والمغرب اور مغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہیں، فَأَيْنَمَا تو پس جس طرف بھی، تولو تم پھر جاؤ، اپنے منہ کو پھیر لو، فثم وجہ اللہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پاؤ گے، تو پس جس طرف بھی تم منہ کر لو، فثم وجہ اللہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ پاؤ گے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، واسع وسعت والے ہیں، علیم اور علم والے ہیں۔ وقالوا لن يدخل
یعنی یہود کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی داخل ہوں گے، اور نصرانی کہتے ہیں کہ فقط نصرانی، اور ان کی اس طرح کی باتیں مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کرنے کے لیے ہیں، جیسے کہ وہ نسخ اور منسوخ آیات کی بحث میں پڑے، اور ان کا ارادہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹا دیں، دور کر دیں، اور اب وہ جنت کا لالچ دے رہے ہیں کہ جنت میں صرف اور صرف یہود جائیں گے اور یا صرف نصرانی جائیں گے، اور اس سے ان کا ارادہ یہی ہے کہ مسلمان اپنے دین سے پھر جائیں۔ اور آخر پارے میں ان کی یہ بات وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اللہ تعالیٰ ان کے اس باطل خیال کا رد فرما رہے ہیں اس آیت مبارکہ میں۔ بھلا من اسلم وجہہ، خواہ وہ شخص کسی زمانے سے، کسی بھی نسل سے، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ اپنے آپ کو، اپنے سر کو، اپنے منہ کو اللہ کے حضور جھکا لیتا ہے اور نیک اعمال بھی کرتا ہے، تو پھر رب کائنات کے پاس اس کے لیے ایک بہت بڑے ثواب کا وعدہ ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ کہ جنت کے فقط وہی مالک ہیں بالکل غلط ہے، کیونکہ دخول جنت مرتب ہے، عقیدہ صحیح اور عمل صالح انہیں میسر نہیں، اور اس جنت میں دخول کے لیے یہ دونوں چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ، شان نزول، نجران کے نصارہ کا وفد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو علماء یہود آئے اور دونوں میں مناظرہ شروع ہو گیا، آوازیں بلند ہوئی، شور مچا، یہود نے کہا کہ نصارہ کا دین کچھ نہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل شریف کا انکار کیا۔ اسی طرح نصارہ نے یہود سے کہا کہ تمہارا دین کچھ نہیں، اور توریت شریف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا۔ اس باب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، یعنی باوجود علم کے انہوں نے ایسی جاہلانہ گفتگو کی، حالانکہ انجیل شریف میں جس کو نصرانی مانتے ہیں اس میں توریت شریف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق ہے، اسی طرح توریت جس کو یہودی مانتے ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان تمام احکام کی تصدیق ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے۔ علماء اہل کتاب کی طرح ان جاہلوں نے جو نہ علم رکھتے تھے نہ کتاب، جیسے کہ بت پرست، آتش پرست وغیرہ، انہوں نے ہر ایک دین والے کی تکذیب شروع کی اور کہا کہ وہ کچھ نہیں۔ انہی جاہلوں میں سے مشرکین عرب بھی شامل ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کی شان میں ایسے ہی کلمات کہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ، شان نزول، یہ آیت بیت المقدس کی بے حرمتی کے متعلق نازل ہوئی، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ روم کے نصرانیوں نے بنی اسرائیل پر فوج کشی کی، ان کے مردوں کو قتل کر دیا اور عورتوں کو قید کیا، توریت شریف کو جلایا، بیت المقدس کو ویران کیا اور اس میں نجاستیں ڈالی، خنزیر ذبح کیے، معاذ اللہ بیت المقدس خلافت فاروقی تک اسی ویرانی میں رہا۔ آپ کے عہد مبارک میں مسلمانوں نے پھر سے اس کی طرف دھیان کیا،
اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے ابتدائے اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکا تھا، اور جنگ حدیبیہ کے وقت اس میں نماز و حج سے منع کیا تھا۔ این یذکر فیہا اسمہ، ذکر، نماز، خطبہ، تسبیح، وعظ، نعت شریف سب اس میں شامل ہیں، اور اللہ کے ذکر کو روکنا ہر جگہ برا ہے، خاص کر مساجد میں جو اسی کام کے لیے بنائی جاتی ہیں، اور جو شخص مساجد کو ذکر اور نماز سے محروم کرے گا وہ مسجد کا ویران کرنے والا اور بہت ظالم ہے۔ مساجد کی ویرانی جیسے ذکر و نماز کے روکنے سے ہوتی ہے، ایسے ہی اس کی عمارت کے نقصان پہنچانے اور بے حرمتی کرنے سے بھی ہوتی ہے۔ دنیا میں انہیں یہ رسوائی، یعنی کہ یہود کو دنیا میں یہ رسوائی پہنچی کہ قتل کیے گئے، گرفتار ہوئے، جلا وطن کیے گئے۔ خلافت فاروقی اور عثمانی میں ملک شام ان کے قبضے سے نکل گیا، بیت المقدس سے ذلت کے ساتھ نکالے گئے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ شان نزول، صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک اندھیری رات سفر میں تھے، قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو سکی، ہر ایک شخص نے جس طرف اس کا دل جما نماز پڑھی۔ صبح کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حال عرض کیا تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو سکے تو جس طرف دل جمے کہ یہ قبلہ ہے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ اس آیت کے شان نزول میں ایک دوسرا قول یہ ہے کہ یہ اس مسافر کے حق میں نازل ہوئی جو سواری پر نفل ادا کرے۔